بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہمارے ہاں جو تقرریاں ہوتی ہیں ان پہ اعتراضات بھی بے شمار ہوتے ہیں، لیکن اعتراضات کو کوئی سمجھتے ہی کچھ نہیں، لیکن بعض اوقات عدالتیں پھر ان کو اڑا کے بھی رکھ دیتی ہیں ان تقرریوں کو. نیشنل بینک میں ایک تقرری ہوئی ہے ان کے صدر کی، نیشنل بینک کے صدر کی، اور ایک اور تقرری ہونے جا رہی ہے عثمان شاہد صاحب کی. ان کو ایس سی وی پی کے عہدے پہ لایا جا رہا ہے. ان کے خلاف کیا اعتراضات ہیں؟ بینک کے ایک سابق ملازم نے ایک زوردار قسم کی درخواست جو ہے وہ لکھی ہے وزیر خزانہ کے نام. کیا لکھا ہے جناب ایس ایچ بنگش صاحب بتائیں گے کہ کیا لکھا ہے. ویسے ہے نرا بچال ہی ہے یہ درخواست جو ہے، یہ بچال پیدا کر دے گی نیشنل بینک میں. اس کے اوپر یہ چونکہ لمبی سٹوری ہے، آج ہم صرف اس کا سمجھ لیں آپ کو کرٹن ریزر دیں گے، اس کا ابتدائیہ دیں گے، پھر اس کے اوپر فالو پورے کا پورا دیں گے کہ اصل معاملہ کیا ہے. تو چلتے ہیں اصل سٹوری کی طرف. السلام علیکم ایس ایچ بنگش صاحب. وعلیکم السلام. بنگش صاحب، پہلے تو یہ بتائیے کہ نیشنل بینک کا نیا صدر جو ہے وہ آئے ہیں، ان پہ بھی کوئی اعتراض ہے؟ بہت شکریہ مانگڑ صاحب. جو نئے صدر ہیں نا، ان پہ بھی کرپشن کے اور فیوریٹزم کے جو ہے نا چارجز لگائے جا رہے ہیں. اچھا. اور نیشنل بینک میں آپ کو پتہ ہے کہ چونکہ یہ بھی سرکاری ایک محکمہ ہے، تو جہاں اتنے بڑے بڑے سرکاری محکموں میں جو ہے نا کرپشن کی ایک غضب کہانی ہے، جو ایسی داستانیں ہیں کہ جو ہے نا آنے والی جو جنریشن ہے، جو ہم اس اسٹیج پہ تھے تو ہمیں جو ہے نا علی بابا 40 چور کی کہانی سنائی جاتی تھی. اب آنے والی جنریشن جو ہے نا وہ علی بابا 40 چور بھول جائیں گے. علی بابا ہے ہی نہیں صرف 40 چور، بلکہ 40 چور نہیں، 140 چور ہیں. تو نیشنل بینک آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا قومی بینک ہے، اور قومی بینک ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو یہ فخر بھی حاصل ہے کہ یہ پاکستان کا سب سے تھکا ہوا بینک بھی ہے. اور کرپشن بھی ہمارا قومی کھیل ہے. کرپشن ہمارا قومی کھیل ہے. تو اس کا جو نتیجہ ہے نا وہ ہے قوم کی خزانے کو 54 بلین کا نقصان. اچھا جی. یہ لطیف قریشی صاحب نے بتایا یا جی یہ لطیف قریشی صاحب شیئر ہولڈر ہیں نیشنل بینک آف پاکستان کے. اچھا. انہوں نے پورا یہ مراسلہ وتھ پروف اچھا یہ لکھے ہیں جناب فائنانس منسٹر محمد اورنگزیب صاحب کو، چیئر پرسن سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس سلیم مانڈی والا صاحب کو، اور پھر فائنانس سیکرٹری صاحب کو، گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو. لمبا ہی کھلے گا. اور انہوں نے جو چارجز عثمان شاہد صاحب جو ایس ای وی پی پہ جو ہے نا ہاٹ فیوریٹ ہے، امیدوار ہاٹ فیوریٹ ہے پریزیڈنٹ صاحب کے. اچھا. رحمت علی حسنی صاحب جو پریزیڈنٹ ہیں نیشنل بینک آف پاکستان کے، اچھا، ان کے ہاٹ فیوریٹ سمجھے جا رہے ہیں اکارڈنگ ٹو لطیف عثمان شاہد صاحب. عثمان شاہد صاحب عین شاہدین کا کہنا ہے، عثمان شاہد صاحب کا کہنا ہے. تو نہیں عثمان شاہد نہیں، لطیف قریشی صاحب کا کہنا ہے آپ نے. جی. اچھا جی. تو ان کا جو ہے نا جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ جو عثمان شاہد صاحب ہیں وہ اپوائنٹ تو ہو رہے ہیں، لیکن اگر وہ اپوائنٹ ہوئے تو سب سے پہلے تو میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کروں گا، اور دیگر جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں نا وہ بھی اس کے خلاف جو ہے نا لیگل کارروائی بھی کریں گے، اور جہاں تک ہم جا سکیں ہم کریں گے. لطیف قریشی صاحب کا کہنا ہے کیونکہ عثمان شاہد صاحب کے اوپر جو چارجز ہیں وہ میں آپ کو وقتاً فوقتاً ان کی شکیں بتاتا ہوں، اور ایک ایسی خطرناک شکیں اس میں شامل ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں جی، عثمان شاہد صاحب جو ہے نا سن آف شاہد جاوید، یہ جو ہے نا ان کے اوپر چارجز ہیں سیکشن 409 کا، 420 کا، 468 کا. اس میں جو سیکنڈ نمبر ہے نا 420، اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں پرچہ 420، 468، 471. یہ ایک فراڈ کا مقدمہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا. تو ان کے اوپر یہ جو الزامات ہیں، ٹھیک ہے، ابھی تک ان کے اوپر کوئی جو ہے نا یہ بری و ذمہ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور نہ جو ہے نا گرفتار ہے، ضمانت پہ ضمانتی ہیں. لیکن پرچہ تو ہے. پر یہاں تو دیکھیں نا، پرچہ جب ہو جائے ملازم نوکری نہیں کر سکتا. اور یہ پرچہ بھی کوئی عام پرچہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ تو 3 پرچے آپ نے فراڈنگ کے بتائے نا، ان کے اوپر جو اگلا پرچہ ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ 2010 FIR نمبر 012022. بہت خوفناک کام ہے بھائی. دیکھیں یہ جو منی لانڈرنگ ہے نا، دنیا میں اس کی جو سزا ہے نا وہ صرف اور صرف سزائے موت ہے. یار ہمارے ہاں تو چلو 10 سال بھی ہو جائے تو شاید رک جائے. نہیں ہمارے دیکھیں یہ مقدمہ ان کے اوپر 2022 سے ہے، یہ اس کے عثمان شاہد صاحب کے اوپر، اور ابھی تک یہ ضمانت پہ ہیں.
اور ان کے اوپر الزام لگ رہا ہے کہ انہوں نے یہ جو ریل پھیل کی ہے یہ کی ہے ہیسکول پیٹرولیم لمیٹڈ کے ساتھ. یا میرے مالک جناب فیلڈ مارشل صاحب، جناب وزیر اعظم صاحب، یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے نیشنل بینک کے ساتھ. زرعی ترقیاتی بینک کی 22,000 فائلیں غائب ہو گئیں. یہ نیشنل بینک کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے؟ اگر تو لطیف قریشی صاحب نے غلط درخواست لکھی ہے تو ان سے پوچھیں، اور اگر ان کی درخواست فیکٹس میں مبنی ہے تو رحمت علی حسنی صاحب کو پوچھیں کہ یہ کیا آپ نے کام شروع کر دیا ہے بھائی. ایک ایسا بندہ جس کے خلاف 420, 468, 471 کا پرچہ ہے، منی لانڈرنگ کا پرچہ ہے، اس کو کس طرح آپ سینئر وائس ایگزیکٹو پریزیڈنٹ بنانے چلے ہیں؟ اور کیا الزامات ہیں بھائی؟ اچھا، تو بڑا رونگٹے کھڑے کر دیے بھائی. اچھا، اس میں ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو سیکشن 3 and 4 آف دی اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ ہے، اس سمیت ان کے اوپر پاکستان سیکشن 502 پریونشن آف کرپشن ایکٹ 1947 بھی اطلاق ہوا ہے ان کے اوپر. تو مجھے تو ایک یہ بات بتائیں کہ جن کے اوپر اتنے سیریس ایلیگیشن ہے وہ ابھی تک نوکری کیسے کر رہے ہیں نیشنل بینک میں؟ اور میں تو یہ درخواست دینے والے کو کی جرت کو سلام پیش کرتا ہوں لطیف قریشی. مجھے تو لطیف قریشی کام یہ مصطفیٰ قریشی لگ رہا ہے نوری نات، کیونکہ ایسا کوئی بہادر کام کو نوری ناتی کر سکتے ہیں نا. لطیف قریشی اور مصطفیٰ قریشی میں کوئی قریبی رشتہ ہے شاید ہو، لیکن ان کی بہادری کو سلام. کیونکہ دیکھیں یہ جو میں نے ہیسکول پیٹرولیم کی بات کی نا، اس سے قومی خزانے کو 54 بلین کا لاس ہوا ہے. 54 بلین کوئی معمولی رقم نہیں ہے. اور ابھی جو ہم فالو اپ سٹوری ہے اس کے لیے ہمارے پاس کچھ شواہد آ گئے ہیں جس کو ہم فالو اپ سٹوری میں بتائیں گے کہ کس طرح پاکستان ایران انویسٹمنٹ فرم میں جو کرپشن ہوئی ہے اور وہاں سے جو ریل پھیل ہوئی ہے اور کون کون اس میں ملوث ہے. بڑی ایک لمبی داستان ہے، وہ بھی ابھی ہم نے قوم کو بتانی ہے. لیکن جو سب سے پہلے ایکٹ ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ جیسے قریشی صاحب نے کہا ہے نا کہ بھئی یہ معاملات ہیں، اس کے اوپر فوراً انکوائری ہونی چاہیے. جو ان کے اوپر ایف آئی آرز ہیں ان کے اوپر ان کو دوبارہ گرفتار ہونا چاہیے، اور گرفتاری کے بعد سب سے پہلے تو قوم کا پیسہ نہیں، سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے جو ضمانت لی ہوئی ہے ہاں وہ کس طریقے سے انہوں نے ان کو کس نے فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے. جی ٹھیک ہے. پھر منی لانڈرنگ والے کیس میں ان کے سہولتکار یہ میں اگلا پوائنٹ بتانے لگا تھا. تیسرا نمبر کہ ان کو اس عہدے کا امیدوار بنانے والا سہولتکار کون ہے جی، کہ تمام الزامات کے باوجود ہم آپ کو اس عہدے پہ بٹھائیں گے جی، وہ بھی تو کوئی ہاتھ ہے نا. جی بالکل. اور دیکھیں جی، بلو آئیڈ کہا جا رہا ہے ان کو، ہاٹ فیورٹ. بلو آئیڈ مطلب قریشی صاحب نے الزامات لگائے ہیں کہ آپ جتنی مرضی جو ہے نا لوئل ہو جائیں قوم کے ساتھ، لیکن کمپنی کے جو فائدے ہیں، جو فنڈز ہیں، وہ کن کو ملیں گے؟ وہ ان کو ملیں گے کہ جو ہاٹ فیورٹ ہوں گے، جو بلو آئیڈ ہوں گے، جو خود بھی کھائیں گے اور آپ کو بھی کھلائیں گے. بہت اچھے. تو اگر تو یہ چیز جو ہے نا نعوذ باللہ جھوٹ بھی ہے، تب بھی اس کے اوپر گورنمنٹ آف پاکستان کا ایکشن ہونا چاہیے. نہیں، تحقیق میں کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں ایک بندہ لطیف قریشی معزز شہری ہے جی، اس نے اتنی دیدہ دلیری سے یہ لیٹر لکھ دیا ہے. اس نے صرف وزیر خزانہ کو نہیں لکھا، اس نے اسٹینڈنگ کمیٹی کو بھی لکھ دیا. تو میں تو کہوں گا کہ جو صدر ہے نیشنل بینک کے، اگر وہ اپنا موقف دینا چاہیں ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے. اگر عثمان شاہ صاحب اپنا موقف دینا چاہیں ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے. ان کا میڈیا سیل اپنا موقف دینا چاہے ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ لطیف قریشی کے سوالوں کا جواب تو آپ نے دینا ہے، یا ہمیں دے دیں جواب، یا پھر آپ وزیر خزانہ کو جواب دیں، یا پھر سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے خزانہ جو ہے وہ بھی آپ سے پوچھے گی. اور یہ معاملہ ہوتے ہوتے مجھے لگ رہا ہے کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں بھی جائے گا، اور اس کا فالو اپ ناظرین ہم انشاءاللہ اگلی قسط میں دیں گے کہ اور کیا کیا الزامات ہیں ایران انویسٹمنٹ کے حوالے سے، کیونکہ سارے ڈاکومنٹ میرے بھائی جناب ایس ایچ بنگش صاحب کے پاس موجود ہیں. نیشنل بینک کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، زرعی ترقیاتی بینک کے ساتھ ہو رہا ہے، اور قومی اداروں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ بہت ہی لمحہ فکریہ ہے. فیلڈ مارشل صاحب وزیر اعظم صاحب کو ساتھ بٹھائیں، وزیر خزانہ کو بھی ساتھ بٹھائیں. 2 بینکوں کا ضرور ریمانڈ لیں، ایک زرعی ترقیاتی بینک کا اور ایک نیشنل بینک آف پاکستان کا. ان کے مقابلے میں جو پرائیویٹ بینک ہیں، کوئی کسی ایک پرائیویٹ بینک کو دیکھ لیں، وہ دن دوگنی رات چوگنی ترقی کر رہا ہے. اور یہ دونوں بینک جو ہیں دن دوگنی رات چوگنی کرپشن کر رہے ہیں. ایک سے بڑھ کر ایک نیلا ان کے پاس بیٹھا ہوا ہے. 60 سال کی عمر ہوتی ہے پھر اس کو ہائر کر لیتے ہیں، تنخواہ پہلے سے ڈبل کر دیتے ہیں. بابے جن کے سر ہلتا ہے ان کو یہ بھرتی کر لیتے ہیں صرف یس مین ہونے کی وجہ سے. اور وہ ہمارے نوجوان
جو متعلقہ بینک کی ڈگریاں اٹھائے پھر رہے ہیں ان کو یہ اندر گیٹ سے آگے نہیں آنے دیتے. تو جناب فیلڈ مارشل صاحب، جناب وزیر اعظم صاحب، یہ آپ کی ذمہ داری میں آتا ہے. یہ لطیف قریشی صاحب کی درخواست کا جائزہ لیں. جو بھی قصوروار ہے، جو بھی سہولت کار ہے، ان کو کٹہرے میں لائیں. عوام آپ سے خوش ہوگی اور عوام آپ کو دعائیں بھی دے گی. شمشاد مانگٹ اور ایس ایچ بنگش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.